کبھی کبھی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم بھی معمول کے مطابق چلنے والی ریاست کے ہی باسی ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کی معمول کی چپکلش کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ روز حکومت کے دو اہم ترین عہدیداروں نے برطانیہ اور بھارت میں اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانوی بادشاہ چارلس کی رسم تاجپوشی کے لیے برطانیہ میں تھے اور نوجوان وزیر خارجہ بھارت کے شہر گوا میں SCO کے اجلاس میں شریک تھے۔ غصے سے بھرے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے دونوں حکومتی عہدیداروں کو آڑے ہاتھوں لیا اور وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں جناب عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے تاجپوشی کی تقریب میں شرکت کر کے قوم کا پیسہ برباد کیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارت جا کر پاکستان کی بے عزتی کروائی ہے۔ وزیر اعظم یا ان کے کسی ترجمان کی طرف سے عمران خان کے الزام کا جواب نہیں آیا، لیکن بلاول بھٹو نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں جس قسم کے موقف کا اظہار کیا ہے، اس کا ان کی پارٹی بھرپور انداز میں کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ خود بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بھارت کی تنقید کے پیچھے ان کا اپنا احساس عدم تحفظ ہے۔ انہوں نے بھارت کی سرزمین پر کشمیر کاز کو اجاگر کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھارت کشمیر سے متعلق اپنا یک طرفہ فیصلہ واپس نہیں لیتا تو بات نہیں ہوگی۔ بھارت سے وطن واپسی پر کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی کوشش ہے کہ ہر مسلمان کو دہشت گرد کہا جائے۔ BJP میں نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ مجھے بھی دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں۔ ہم تو خود دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے بھی درد محسوس ہوتا ہے۔ بھارت نے اپنے عمل سے دکھایا ہے کہ نہ وہ عالمی قوانین نہ معاہدوں کو اہمیت دیتا ہے، اور بھارت کب تک UNO کی قراردادوں اور عالمی قوانین کو نظر انداز کرے گا۔ ہم نے بھارت کی سرزمین پر پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے بھارت کے سب ممالک CPEC کی تعریف کر رہے۔ دونوں واقعات میں اگر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے عہدیداروں کو بدل دیا جائے اور جناب عمران خان کو شاہ برطانیہ کی تاجپوشی میں شریک سمجھ لیں اور جناب شاہ محمود قریشی کو بھارتی شہر گوا میں SCO کے اجلاس میں شریک اور فوری بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا جائے تو ان دونوں شخصیات کے ان اقدام کے بارے میں کس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ سیاسی مخالفین کے متوقع رد عمل کو اگر نظر انداز کر دیا جائے اور صرف یہ دیکھا جائے کہ سوشل میڈیا پر ان دونوں قابل احترام شخصیات کے دوروں کو کس طرح پیش کیا جائے گا تو PTI کا سوشل میڈیا اس ٹرینڈ کو چلا رہا ہوگا کہ تاج پوشی کی رسم میں برطانیہ کا بادشاہ چارلس ہمارے ہیرو کے سامنے ادنا سا اور چھوٹے درجے کا ملازم لگ رہا تھا، اور وزیر خارجہ کے سر پر فوٹو شاپ کر کے محمود غزنوی کے جنگی خود اور دونوں ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں نظر آئیں گی، اور ٹرینڈ کی پہلی لائن یہ ہوگی غزنوی کے جانشین نے بھارت فتح کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں حقیقی سیاسی اور جمہوری پریکٹس کی عدم موجودگی میں کس قسم کا سیاسی جمود دماغوں میں گھونسلے بنا لیتا ہے، اور بڑے بڑے قداور نظر آنے والے لوگ سطحی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ ہم ایک طویل عرصے سے اس معمول کی پریکٹس کا حصہ نہیں، بین الاقوامی فورم پر ہماری ریاست کسی بڑی انگیجمنٹ کا حصہ نہیں، ملک کے اندر پارلیمنٹ میں بحث مباحثے اور معمول کی کارروائی میں صرف مخالف سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر دشنام ترازی کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات ہماری قانون ساز اسمبلیاں مچھلی منڈیوں کا روپ دھار لیتی ہیں، اور پنجاب اسمبلی جب حیات تھی تو اس میں قانون سازی کم اور سر پھٹول کے بعد مرہم پٹی زیادہ ہوتی تھی۔ KP اور سندھ اسمبلی کا حال بھی کچھ حوصلہ افزا نہیں رہا، اور ایک طرح سے ہمارے قانون ساز زیادہ تر دھکم پیل میں مصروف رہے ہیں۔ کبھی اسمبلیوں کے سامنے قیدیوں والی گاڑیاں کھڑی کر کے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کی گئی، اور کبھی مسلسل کئی دن تک ارکان اسمبلی بجٹ کی کاپیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے نظر آئے۔ جب قومی اسمبلی میں نوبت عدم اعتماد کی تحریک تک پہنچی تو مناظر دیدنی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اگرچہ اسمبلی یک طرفہ قسم کی ایک بیٹھک نظر آتی ہے، لیکن اس کی فضاؤں میں آج بھی دشنام ترازی اور رقیق حملے ہی زیادہ تر سننے کو ملتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں اگر ہم اپنے دستیاب سیاسی مدبروں سے کسی قومی یا بین الاقوامی معاملے پر سلجھی ہوئی یا فکر انگیز گفتگو کی توقع کریں تو یقینی طور پر ہم بالکل عجیب اور بے جا توقع کر رہے ہوں گے۔ اگر جناب عمران خان وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے سرکاری دوروں کو فضول خرچی
और मुल्क की बेइज्जती करार दे रहे हैं तो इस पर भी हैरान होने या किसी किस्म के तफक्कर की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा माहौल ही बेतरतीबी का शिकार है। अगर मुल्क का वज़ीर दिफा मुल्क की सुप्रीम कोर्ट पर लफ्जी हमले के लिए बेताब नजर आता है तो हैरान होने की बात नहीं। अगर अरकान पार्लियामेंट मुखालिफ सियासतदानों के बारे में गैर मुहतात गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस पर भी हैरान होने की जरूरत नहीं। और अगर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर सियासी फ्रीक बन चुका है और टीवी मुज़ाकरों में वाज़ेह और खुली हुई जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है तो भी हैरान होने या अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क की फजा ही इस किस्म के लोगों के लिए साजगार नजर आ रही है। रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर इस वक्त उठती है जब ये तसव्वुर किया जाता है कि अगले हंगामा खेज इंतखाबात का मंजरनामा क्या होगा, कैसा सियासी माहौल हर तरफ छाया होगा और उम्मीदवार मुखालफिन के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे, मीडिया के पिंडाल पर धमा चौकड़ी का क्या रंग होगा, और फिर जब इंतखाबात के फातिहीन असम्बलियों और हुकूमतों में दाखिल होंगे तो क्या मंजर होगा। और सबसे अहम ये ख्याल कि ये तमाम मनाजर मिलकर रियासत की क्या शक्ल बनाएंगे। सच सच बताएं, खौफ महसूस होता है कि खुशी का एहसास।